إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بھائیوں، عزیزوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل شانہ نے جتنے انعامات انبیاء علیہم السلام پر فرمائے ہیں، ان تمام انعامات کا اصل مقصد بیان کرنے کا، امت کے سامنے بھی اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر اگر انعامات کیے ہیں تو اس انعامات کا کس طرح انبیاء نے صحیح استعمال فرمایا، کس طرح اس کی قدردانی فرمائی، کس طرح انہوں نے ان انعامات کو اپنایا اور بہتر سے بہترین ان انعامات کو اپنے ٹھکانے پہ لگایا۔ اور اللہ نے بار بار انعام کو یاد اس لیے دلاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر احساس انعام رہے، ورنہ ایک بڑا مجمع ہے جو انعامات کے احساسات سے بالکل خالی رہتا ہے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ انعامات کس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں اور انعامات کو کس طرح اپنانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں وہ ہیں جس میں ایک بڑا مجمع دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک بڑا مجمع دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کا احساس اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے ختم ہو چکا۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا احساس ختم ہو چکا؟ فرمایا ایک نعمت ہے صحت والی، دوسری نعمت ہے فرصت والی، الصحت والفراغ۔ صحت پر بھی آدمی شکر گزار نہیں ہوتا، صحت مند رہتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس صحت پر بھی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جتنی صحت دی، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہمارے ہی طرح ایک مجمع دنیا میں موجود ہے جو اٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے عاجز ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنی صحت کی قدر ہے، اگر 2 قدم وہ آگے رکھ دیں تو ان کی کائنات خوشی سے بھر جائے، اگر وہ کچھ الفاظ کہہ دیں تو لوگ خوشیوں سے جھوم اٹھیں، اگر وہ کچھ ادھر ادھر نظر کر لے تو لوگوں کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہے، اگر وہ ایک مرتبہ مسکرا دے پورے خاندان میں اس بات کی چرچا پرچا ہو جائے کہ آج انہوں نے مسکرایا، آج انہوں نے رویا، آج یہ چلے، آج یہ کھائے۔ تو اس طرح کا ایک مجمع ہمیں ملے گا جو اپنی صحت کے لیے اتنی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک لمحہ جو بھی حرکت کرتے ہیں اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بڑی گہری نگرانی چلتی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ان نعمتوں کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کرانے کے لیے بار بار وقت لاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بیماری ہے اور یہ صحت ہے، یہ بیماری ہے اور یہ صحت ہے۔ بیماری اس کو کہتے ہیں اور صحت اس کو کہا جاتا ہے۔ بیماری پر آپ کو شکر گزار بننے چاہیے اور صحت پر بھی
آپ کو شکر گزار ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بیماری اور صحت ان دونوں کا ایک سنگم چلتے رہتا ہے۔ اسی طرح فرصت، اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، یہ فرصت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا مشغول رہو گے اتنا مقبول بنتے چلے جاؤ گے، جتنے فرصت کے پسندیدہ ہو جاؤ گے، دل دادا ہو جاؤ گے۔ بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے۔ بعض لوگوں کو بیکار رہنا بہت پسند، بیکار بیٹھنا، بیکار ٹائم پاس کرنا۔ مسلمان ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ عربی ذکر کرو، فکر کرو، پڑھو، پڑھاؤ، چلو چلاؤ، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ جب تک تم انقلاب اپنی زندگی میں لاؤ گے نہیں، انقلابی شخصیت بنو گے نہیں۔ اگر تم انقلابی شخصیت بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے زندگی میں انقلاب لاؤ، زندگی میں فرق لاؤ، زندگی میں سدھار لاؤ، زندگی میں تبدیلی لاؤ، زندگی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے حرکت لاؤ۔ جب حرکت لاؤ گے تو وہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت برکت بھی لائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہی طرح زندگی پائے، تمام اکابر و مشائخ زندگی پائے، لیکن وقت کی اتنی قدر کرتے تھے، وقت کی اتنی قدر کرتے تھے۔ روزانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو اگر جائزہ لیا جائے تو 18 صفحات انہوں نے تحریر فرمائے ہیں۔ اتنی کتابیں، اتنی تحریریں حضرت تھانوی کی ہیں۔ دونوں میں بلاؤ درمیان توڑ لکھی۔ تو یہ بات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی فکر آدمی کو اپنی زندگی کے سلسلے میں کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے ترقی پانے والا بن جائے۔ ہماری زندگیاں بھی ہم گزارتے ہیں، ذرا ہم سوچیں اتنے سال کا عرصہ گزرا تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ذرا برابر بھی ہم نے احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ روزانہ اگر دیکھا جائے ہمارے اوقات کے اندر کتنی زیادہ ہم لوگ تضییع اوقات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، سوچ میں، یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر فکر پیدا کرو، انقلاب پیدا کرو۔ صحابیات بھی زندگی گزاری ہیں اور ہم بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو فرائض بھی نہیں جانتے۔ اتنی افسوس بات یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض بھی نہیں جانتے۔ دیگر دینی شریعت کے علوم تو بہت دور کی بات، لیکن صحابیات اپنے زمانے میں مفسرہ تھیں، محدثہ تھیں، فقیہہ تھیں، سمجھدار تھیں، صاحب الرائے تھیں، اور ان کے ذریعے سے ایک انقلاب اللہ رب العزت نے برپا فرمایا۔ ایک ہے ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں۔ تو اس لیے کام و کاج کے ساتھ اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر، کتنی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ترقی پانے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے، دنیاوی راستے، ہم اخروی راستہ اختیار کریں تو تب جا کر انشاءاللہ ہمارے ان لمحات کی قدر ہوگی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ انہی احساسات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا لقد مننا ولقد مننا علیک مرۃ اخری، اے موسیٰ ہم نے آپ پر دوبارہ احسان کیا۔ ایک احسان وہ ہے جو آپ کے بچپن میں کیا، ایک احسان یہ ہے یہ آپ کے بڑے ہونے کے بعد ہم نے کیا، اور بار بار ہم نے آپ کو بچایا، مختلف مقامات میں، مختلف جگہوں میں، مختلف دشمنوں سے ہم نے آپ کو نجات دی۔
اذ اوحینا الی امک ما یوحا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اذ جہاں جہاں بھی آئے وہاں یاد کرنے کے سلسلے میں، یاد رکھنے کے سلسلے میں اذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں اذ اوحینا میں بھی اذ ہے. اذ اے اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کے ماں پر وحی نازل فرمائی تھی. پھر نیچے بھی اذ ہے، اذ تمشی اختک، یاد کیجئے جب آپ کی بہن اس وقت میں اسپاٹ پر، جگہ پر جہاں پر واقعہ پیش آ رہا تھا، مرضعہ کی تلاش کا واقعہ، دودھ پلانے والی عورتوں کا واقعہ، اس وقت میں آپ کی بہن کا اسپاٹ پر حاضری دینا، اسی جگہ پر حاضری دینا، اسی وقت میں حاضری دینا، یہ بھی قابل حمد ہے، قابل یاد ہے. اللہ کی تعریف کرنا چاہیے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو بھی آپ یاد کیجئے. یہ تمام واقعات، احسانات اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی، فرمایا اب آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں، میری معجزات لے کر جاؤ. معجزات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے لکنت والی زبان کو درست کر دیا، عصا اللہ نے عطا فرمایا، ید بیضا اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مکمل طور پر ایسی علم اور حکمت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک گفتگو ایک ایک کرامت بن گئی، ایک ایک معجزہ ہے، ایک ایک گفتگو ایک ایک معجزہ ہے. تو گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے اور لوگ تاکتے رہے، ارے یہ بندہ اتنے سال میں 10 سال کے عرصے سے جدا ہو کر کتنا علوم حاصل کر کے آیا ہے، کتنا فہم اور کتنی اللہ سے تعلق. اور یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دہانی کرائی گئی. تو وہ تمام معجزات کو لے کر جانے کا حکم دیا. اذهب انت واخوک، دونوں جائیے میری نشانیاں لے کر. فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے سستی مت کرو. ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی مت کیجیے. یعنی کیا مطلب؟ ذکر کرنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. فرمایا انبیاء ہیں، انبیاء کیسے ذکر میں سستی کر سکتے ہیں؟ بے انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء ذکر میں سستی کریں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہاں کیا مطلب ہے، کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ان اللہ رب العزت جب بھی مؤمنین کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں. انبیاء کو حکم دینا مؤمنین کو حکم دیے جیسا، مؤمنین کو حکم دے کر انبیاء علیہ السلام کو حکم دینا چاہتے ہیں. اصل ترتیب کیا ہے؟ ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر به المرسلین، پہلے رسولوں کو اللہ حکم دیں گے، رسولوں کے ذریعے سے مومنین کو حکم دیں گے. یہ اللہ کی ترتیب ہے. رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے. رسولوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ نے یہ حکم دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کا جو جسم ہے وہ تو ہمیشہ پاک ہے اور وہ کبھی ناپاک کو قبول کر ہی نہیں سکتا. تو اب آپ اتنا پاک رزق کھانے کا حکم انبیاء کو اللہ دے رہا ہے،
تو کیا وجہ؟ کیا انبیاء ناپاک بھی کھا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ رب العزت انبیاء کو حکم دے کر مومنین کو حکم دینا چاہتا ہے۔ انبیاء سے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ آپ میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، سستی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ امتیوں سے کہہ رہا ہے تم لوگ سستی مت کرو، انبیاء تو سستی نہیں کرتے، تم مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو پاک کھاؤ، یعنی تم کھاؤ۔ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، انبیاء سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ نیک عمل کرو، تو امت سے اللہ کہہ رہے ہیں تم نیک عمل کرو۔ جب ہم اتنے برگزیدہ بندوں کو ہم حکم دے رہے ہیں تو تمہیں بدرجہ اولا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کو حکم نہیں دے رہا ہے، نبیوں کے ذریعے سے امتی کو کہہ رہا ہے تم میرے ذکر میں سستی مت کرو۔ اب دیکھیے ہم کتنی سستی کرتے ہیں۔ نماز بھی ایک ذکر ہے، نماز میں کتنی سستی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں البتہ سحری اور افطاری کر رہے ہیں تو اللہ نے الحمدللہ کچھ طاقت دی ہے۔ رمضان میں اللہ کا فضل ہے، کچھ چستی پیدا ہو جاتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اوقات میں کتنی سستی ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو مکمل طور پر متوجہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ آدھے پودے متوجہ ہیں تب بھی اللہ کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو جماعت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کو مختلف شکلوں میں یاد کی جا سکتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا قائمن قائمن یاد کرو یعنی نماز میں، قائدن بیٹھ کر یاد کرو یعنی التحیات میں، عام اوقات میں بیٹھ کر یاد کیجیے۔ اللہ کو جیسا بھی آپ چاہتے ہیں یاد کرنے کی آپ کو اجازت ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایسے ہی یاد کریں۔ یہاں تک کہ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غفلت سے بھی اللہ کو یاد کیا تب بھی نفع سے خالی نہیں، غفلت سے بھی۔ جیسے کہ یا صنم کہنے والے کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، اس نے یا سمد کہہ دیا، جو ہی کہا یا سمد اللہ جل شانہ نے کہا لبیک یا عبدی، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے بھول سے یا سمد کہہ دیا، اور آپ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں لبیک یا عبدی، آپ اس کی بات سن رہے ہیں لبیک یا عبدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی اس نے بالآخر پکارا تو صحیح، پکارا تو صحیح، اس پکار پر اللہ تعالیٰ متوجہ، گویا اللہ ہمیشہ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کب میرا بندہ مجھے پکارے گا، کب میں اس کو لبیک کہوں، اللہ تعالیٰ متوجہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجمع میں ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ لو وَإِن ذَكَرَنِي ذَكَرْتُهُ، اگر مجھے وہ یاد کرتا میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ فَإِن قَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا قَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر ایک بالش وہ قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ فَإِن قَرَّبَ إِلَيْهِ مَاشِيًا، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ذکر جب بھی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے خود فرمایا مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اسی لیے فرمایا ان لوگوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہیں جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں. علماء فرماتے ہیں زندگی جس کی تنگ ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ زندگی تنگ ہو گئی تو ہر اعتبار سے وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا. اس کے اندر کسی بھی طرح کی خیر، کسی بھی طرح کے خیر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم جیسے ہی ہوا، اس کا دل سکون سے محروم ہو گیا، راحت سے محروم ہو گیا. ابھی صبح سن رہا تھا ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ ادامت برکاتہ، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی، وہ ایک مرتبہ فلائٹ میں گئے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ فلائٹ تھوڑی دیر تاخیر ہوئی. تو انہوں نے تاخیر ہونے کی وجہ پوچھی. بزنس کلاس میں تھے تو وجہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ رتن ٹاٹا آ رہا ہے، اس کے لیے فلائٹ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا. تو وہ آیا، اس کی خاص فلائٹ کچھ خراب ہو گئی، ٹھیک ہے وہ آ گیا، وہ اپنے حال میں نہیں تھا. تو حضرت پاس بیٹھے ہوئے تھے، خیر خیریت ہوئی، دونوں کا آپس میں تعارف ہوا. تعارف ہوتے ہوئے انہوں نے پوچھا بات کرتے کرتے، آپ تو بہت خوش نصیب انسان ہیں، اس لیے کہ دنیا کے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو ذرا آپ بتائیں کہ آپ تو بہت سکون سے ہوں گے، بہت سکون سے ہوں گے آپ. تو وہ 2-3 منٹ بس دیکھتا رہا اور خاموش ہوا. اس سلسلے میں بڑے سوچ میں پڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک پر ہم گفتگو کریں. پھر وہ بات یہ بتائی کہ شاید مجھے اتنی بات یاد ہے کہ میرے بچپن میں جو خوشیاں مجھے نصیب ہوئی بس وہی میری آخری خوشیاں ہیں. بچپن میں جو خوشیاں مجھے نصیب ہوئی، جو ہنسیاں مجھے نصیب ہوئی، جو کچھ عافیتیں راحتیں مجھے نصیب ہوئی، وہی میری زندگی کی آخری خوشیاں اور آخری راحتیں. اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں راحت محسوس نہیں کی. تو یہ وہ اشارے سے کہہ دیا. تو اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ذکر جہاں پر نہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے زیادہ پریشان سب سے بڑے مالدار ہیں. اور آپ اگر یہ جائزہ لیں خودکشی کر لینے والوں کی تعداد کیا ہے تو اس میں ایک بڑا مجمع آپ کو وہ ملے گا جو مالداروں کا طبقہ ہے. مال کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے، جھگڑوں سے پریشان ہوئے، حالات سے پریشان ہوئے، مقدموں سے پریشان ہوئے، بے وفائیوں سے پریشان ہوئے، غداری سے پریشان ہوئے، ایسی حرکتیں جو بے شرمی والی ہوئی اس سے پریشان ہوئے. پورے ملک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جتنے آزاد ممالک ہیں وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوئی ہیں. جرمنی کو، فرانس کو، دیگر ممالک کو یہ چیز تحقیق کرنے کے بعد یہ مقام حاصل ہے کہ وہ لوگ خودکشیوں کی تعداد میں اول درجہ، اول رینک رکھتے ہیں. آج سے تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے، جب جائزہ لیا گیا تو جرمنی میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد 30 پر 8,000 جو سالانہ خودکشی کرتے ہیں، رجسٹرڈ خودکشی کرتے ہیں، باقاعدہ آ کر اپنے آپ کے مرنے کے ڈیٹ لے کر جاتے ہیں، مرنے سے پہلے جشن منا لیتے ہیں، تمام خوشیاں جو کچھ ان کو اپنانی چاہیے اپنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تاریخ ان کو آتی ہے
وہ تاریخ پر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے بی پی سب چیک کیا جاتا ہے. جب یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں یعنی مرنے کی خوشی کا, تب ان کو جلنے کی موت کی کرسی پر بٹھا کر راکھ راکھ کر دیا جاتا ہے سیکنڈز میں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ دنیا تکلیف کی جگہ ضرور ہے, لیکن اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے راحت پر پہنچانے کے لیے تقدیر پر یقین کرنے کا حکم دیا. تقدیر پر یقین کرو, تقدیر پر بھروسہ کرو, تقدیر پر اپنے آپ کو ڈالو, اپنے آپ کو مقدرات کے حوالے کر دو. مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا. اچھائی ہے تو اچھائی, تنگی ہے تو تنگی, حالات ہے تو حالات, پریشانی ہے تو پریشانی, مقدر میں جو ہے وہ ہوگا. اور مقدر پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے. وہی مقدر کا سکندر ہوا کرتا ہے. یہ جو مقدر پر راضی رہتا ہے وہی, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیشہ تمہاری انما اصابہ لم یکن یخطئہ وانما اخطأہ لم یکن یصیبہ. جو پہنچنے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا وہ ہر حال میں پہنچ کر رہے گا. جس کے نہ پہنچنے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا وہ ہر حال میں آپ کو نہیں پہنچے گا. اسی لیے کہا گیا نصیب کس کو کہتے ہیں, نصیب کسے کہتے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا بھئی بتاؤ خوش نصیب کون ہے, بد نصیب کون ہے. ہمارے یہاں خوش نصیب کسے کہتے ہیں, جس کے پاس خوب مال و دولت ہو خوش نصیب, کچھ بھی نہ ہو تو بد نصیب. لوگ جو سمجھتے ہیں خوش نصیب اور بد نصیب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے وہ خوش نصیب ہے. جتنا بھی تمہارے نصیب میں ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے. بھئی یہی میری نصیب ہے, اس پر میں خوش ہوں, یہ خوش نصیب. اور جو اپنے نصیبے پر روئے, ارے کیا ملا کیا ملا کیا ملا, رو رہا ہے, یہ بد نصیب کہلایا جائے گا. بد نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر روئے, خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہے. اللہ جو بھی تمہارے نصیب میں رکھا ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے, تو اسے خوش نصیب کہا جاتا ہے. خوش نصیب اور بد نصیب ان کو کہتے ہیں جو اپنے نصیب پر خوش بھی ہو تو خوش نصیب ہیں. اللہ نے جو دیا الحمدللہ. اس لیے کہا افضل الدعاء الحمدللہ, بہترین دعا الحمدللہ قرار دیا گیا. سوال پیدا ہوا کہ بھئی الحمدللہ کیسے افضل الدعاء ہیں. الحمدللہ کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ افضل الدعاء کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے یہ تو ذکر ہے نا بھائی, ذکر کو افضل الدعاء کیسے کہہ سکتے؟ علماء کہتے ہیں جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھی گئی تو آپ نے کیا کہا, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے, الحمدللہ. حالات کیسے ہیں, الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے معاملہ, الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے, سب جواب الحمدللہ. یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں, اسے الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ نے الحمدللہ کہا تو علماء کہتے ہیں اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. ارے بھی میرا بندے کو میں بیماری دیا پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ, مصیبت دی پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے, فقر دیا پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے, تکلیف دی پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے, حالات دیے پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے, پریشانی دی پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے. ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو یہ جو الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس الحمدللہ پر اس بندے کو اللہ رب العزت اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں جتنا دعا کرنے والے کو نہیں نوازتے. اس نے کہا تعریف لئن شکرتم لازیدنکم, خود اللہ فرماتے ہیں بس شکریہ ادا کرو میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو شکریہ میں بہترین شکریہ کیا, الحمدللہ. اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے الحمدللہ کہا کرو. جب الحمدللہ کہو گے اللہ رب العزت کے فیصلے پر
راضی ہونا مقدر ہوگا، سمجھا جائے گا. جب تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تم پر عنایتوں کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. تو اب جیسے کہ میں نے کہا النصیب یصیب ولو کان بین الجبلین، النصیب لا یصیب ولو کان بین شفتین. اگر تمہارے نصیب میں ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان بھی کوئی چیز ہو تمہارے نصیب کی، وہ ضرور مل کر رہے گی. اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے، ہونٹوں کے پاس آ کر بھی وہ چیز سے محروم کر دیے جاؤ گے. جیسے بعض مرتبہ ہم کھانا چاہ رہے تھے، وہ چیز نیچے گر گئی، کتے نے آ کر کھا لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کتے کے نصیب میں یہ چیز تھی، کتے نے کوے نے آ کر اٹھا لیا تو کوے کے نصیب میں، باندرے نے آ کر چھین لیا تو بندر کے نصیب میں. ہم چاہ رہے تھے دسترخوان پر بیٹھ کر سموسہ کھائیں، کوئی اور نے آگے بڑھ کر سموسہ اٹھا لیا تو اس کے نصیب میں، اس سے کوئی اور لے لیا اس کے نصیب میں. جس کے نصیب میں جتنا حصہ ہے وہ ضرور پہنچ کر رہے گا. اپنے نصیبے سے کوئی محروم نہیں ہوتا، محروم القسمت کوئی نہیں ہوتا. خوشیاں بھی نصیب میں متعین ہوتی ہیں. هو الذی اضحک و ابکا، اللہ کی ذات ہے جو ہنسانے کے اسباب بھی مہیا کرتی ہے، رلانے کے اسباب بھی مہیا کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں خوشیاں بھی نصیب میں تقسیم ہوتی ہیں. کتنا یہ ہنسیں گے نصیب میں اللہ وہ بھی طے کرتا ہے، کتنا یہ روئیں گے نصیب میں اللہ وہ بھی طے کرتا ہے. ہنسنا رونا یہ دونوں نصیب میں طے کیے جاتے ہیں. تو کتنا یہ ہنسیں گے وہ بھی طے ہے، کتنا روئیں گے وہ بھی طے ہے. تو رونا ہنسنا جب اللہ کی طرف سے طے ہے تو ہم لوگوں کو رونے پر بھی اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے. چلو بھی اللہ نے ہمیں رونے کا موقع دیا تو ہم رو رہے ہیں. اسی لیے کہا سب سے افضل شکر وہ ہے جو بندہ مصیبت میں بھی شکر ادا کرے. یہ اعلیٰ مقربین کا شکر ہے. اس لیے محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ حکم دیا ہو کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے آپ غافل نہ ہونا. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اب جب آپ کا دل ذکر کرتے کرتے کرتے، علماء فرماتے ہیں اب یہ ذکر کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا جب ذکر کرو گے اللہ کی خصوصی نعمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی. کس وقت میں کیا کرنا چاہیے اس کے شرح صدر تمہیں نصیب ہوتی رہے گی ذکر کی پابندی کرنے سے. اس لیے ذاکرین یہ ہمیشہ متفکرین بھی ہوا کرتے ہیں. ذاکرین اللہ رب العزت کی عجیب نور کے مستحق ہوتے ہیں. ذاکرین اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. ذاکرین پر اللہ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں. خصوصی تجلیات کہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی ذاکرین پر. تو ذاکرین جب بھی ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعامات کے بھی مستحق ہوتے ہیں. اس لیے ذکر کا اہتمام. اب یہ ذکر فرمائیں گے تو آپ کو قوت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا. جو کہا رب اشرح لی صدری، وہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ذکر کی پابندی سے. تو آپ ذکر کرو، اللہ شرح صدر بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، اور حالات کو اللہ درست بھی کرے گا. حالات کو اللہ درست بھی کرے گا آپ کے ذکر سے. اب آپ جب ذکر کرتے ہوئے کیا کریں؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. اب جائیے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نکل چکا ہے. طغى کسے کہتے ہیں؟ جیسے حیدرآبادی زبان میں بہت، اس کی بہت نکل گئی، اس کی بہت نکل گئی، یہ جملہ کہا جاتا ہے. اس کی بہت نکل گئی، اس کی بہت نکل گئی، یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے سرکش و شیاطین کی سرکشی ختم ہو جائے. تو خیر بہرحال یہ دونوں کے دونوں نکلے فرعون کے پاس. اس وقت میں جو واقعہ پیش آیا انشاءاللہ وہ کل بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سلیے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سوالات آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز میں آنکھ بند کر کے توجہ جمانے کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیے ٹھیک ہے، مستقل بند نہ کریں. مستقل بند کرنے سے فقہا نے منع فرمایا، اس لیے کہ آدمی اوور بند کر دیا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، خواہاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ادھر کے خواب، ادھر کے خواب، یہاں کے خواب، وہاں کے خواب، یہ خواب دیکھنا شروع کر دے گا اگر زیادہ بند ہو گئی تو. اس لیے زیادہ بند کرنے سے منع کیا گیا کہ آنکھ بند کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے. تو زیادہ بند کرنے سے آدمی غافل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر بند کیے. اور جہاں دیکھنے کا مسنون طریقہ ہے، نماز میں قیام میں سجدے کی جگہ دیکھیں، رکوع میں قدم پر دیکھیں، سجدے میں ناک پر نظر رکھیں، اتحیات میں گود پر نظر رکھیں، دونوں ہاتھ پر نظر رکھیں. تو وہ جو دیکھنے کے لیے حکم دیا گیا، مسنون طریقہ بتایا گیا، وہ مسنون طریقہ اپنا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں. اس کے ذریعے سے آپ کے وقت جو انتشار ذہنی ہے اس پر آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے اور آپ کو اس کی برکات بھی محسوس ہوں گی. تو اس لیے آنکھ بند کرتے ہوئے نماز نہ پڑھیں. اعتکاف میں کیا بھائی شوہر باپ سے بات کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. غیر قوم خادمہ سے بات کر سکتے ہیں حدود کے باہر. غیر قوم خادمہ حدود کے باہر، جہاں پر آپ معتکف ہیں، جیسے کمرے میں ہیں تو کمرے کے باہر کھڑے، تو کمرے کے باہر سے ہم نے ان سے کہہ دیا کوئی کام یا ان کو کوئی حکم دے دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن کمرے کے اندر آنا جانا یہ وسوسہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے آپ اس سے احتیاط کریں، کمرے کے باہر ہی کریں. اس لیے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہیں وہ فی الحال مسجد کا حکم ہو گیا. مسجد کے حکم میں ناپاک لوگوں سے احتیاط کریں. یہ حکمی مسجد ہے، حقیقی مسجد نہیں ہے، حکمی مسجد ہے. کوئی اس جگہ کو آپ نے مقدس نیت کرتے ہوئے آپ نے اس کو مقدس بنا دیا. جیسے ہم لوگ تیمم کی نیت کرتے ہی مٹی قابل طہارت بن جاتی ہے، حالانکہ تیمم کی نیت سے پہلے اس مٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اب وہ طہارت کے قابل بن گئی. یہ کب بنی؟ جب آپ نے نیت کی. تو آپ اعتکاف کی نیت کرنے سے اس جگہ کو آپ نے مقدس بنا دیا. تو مقدس جگہ کی قدر کریں. ضروری باتیں ہیں تو ضروری بات کر لیں جتنی حد تک ہو، اور ان باتوں کی وجہ سے حد سے زیادہ غافل نہ ہو. اعتکاف کے اصول و آداب بتائیں. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے مستورات کے لیے اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، اور اس اہم عبادت میں مستورات سب سے پہلے با ادب ہو جائیں. با ادب، با ملاحظہ یہ کہا جاتا تھا. با ادب، با ملاحظہ کیا مطلب؟ بے با ادب ہو جاؤ. تو ہم لوگوں کو پہلے با ادب ہو جانا چاہیے. از خدا خواہین توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کی توفیق مانگیں گے. بے ادب اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی اعتکاف پہ بیٹھے اور بے ادب رہے، نہ قرآن پاک کا ادب، نہ جگہ کا ادب، تو ایسے موقع پر وہ محروم القسمت کہلایا جائے گا. اس لیے با ادب ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز فرمایا کہ جس جگہ کو آپ نے متعین فرمایا اس جگہ کے اندر
جاتے ہوئے آپ کو اعتکاف کی نیت کر کے جانا چاہیے. اور جب اعتکاف کی نیت کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ جائیں بغیر کسی شرعی اور طبعی عذر کے آپ کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ہم اوقات تھوکنے کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں, یہاں تک کہ پانی نہانے کے لیے باہر جا رہے ہیں, علماء فرماتے ہیں وضو تبرید کرنا بھی منع ہے, وضو علی الوضو تو بھی منع کیا گیا. یہ بھی بیجا باہر نکلنا, یعنی ذرا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ نے وضو کے لیے باہر نکلے جبکہ آپ کو وضو ہے, تو جب وضو ہے تو وضو میں وضو کرنے کے لیے نہ جائیں, غسل کرنے کے لیے ہرگز نہ جائیں. ہاں اگر غسل ضروری ہو گیا تو تب اجازت ہے واجب ہونے پر, اگر نہیں تو آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ لینے کے لیے باہر نہیں جا سکتے, نمک لینے کے لیے, شکر لینے کے لیے, تیل لانے کے لیے, کنگھی لانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے. جو بھی چیزیں آپ کو ضرورت کی ہیں وہ سب لا کر آپ اپنے پاس رکھ لے سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے بھئی ایسی جگہ پر اعتکاف میں بیٹھو جہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کے معاون ہو. جیسے گھر میں کئی خواتین ہیں تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. ہاں اگر اکیلی ہیں, کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ معاونت کے لیے, تو تمام چیزوں کو آپ مہیا کر لیں اپنی جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اسی جگہ پر مہیا کر لیں تاکہ آپ کے اعتکاف میں خلل واقع نہ ہو. اور اعتکاف میں اپنے عبادت میں لگیں. اعتکاف کا اصل مقصد ہی ملکیت حاصل کرنا ہے. ملکیت حاصل کرنا, حیوانیت کو, شیطانیت کو مٹانا. تو جب حیوانیت شیطانیت کو مٹانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ارے بھئی اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے خاموش سو جایا کرو, آرام کر لیا کرو, نوافل کا اہتمام کریں, فرائض وقت پر ادا کریں, نوافل کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہ ہو. اس لیے اپنے پاس مذکرہ رکھ لیں. مذکرہ کہتے ہیں تسبیح کو, تسبیح اپنے پاس رکھ لیا کریں. تو تسبیح اگر ہاتھ میں رہے گی تو آٹومیٹک آپ کو ذکر کرنے کی توفیق ملتی رہے گی, ذکر کرتے رہو گے. اسی لیے اس کو مذکرہ کہتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے ذکر کی توفیق ہوتی ہے اور دیگر بیکار گفتگو سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھیں. تسبیح رکھنا یہ زبان کو غیبت سے بچانا ہے. تسبیح رکھنا گناہوں کو, اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تسبیح رکھنے سے وقت ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تسبیح رکھنے سے اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے. اس لیے ہاتھ میں تسبیح رکھیں گے تو یہ تسبیح آپ کو دانے گھمانے پر مجبور کرے گی, اور دانے جو گھماؤ گے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو گے. تو اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھیں. قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. نیت کر لیں کم از کم ادنا درجہ روزانہ ہر نماز کے بعد ایک پارے کی تلاوت کریں گے. اس لیے کہ بے مستورات جب بیٹھتی ہیں تو سوائے قرآن پاک کے کوئی اور کام نہیں ہوتا, تو وہ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. غیبت کرنے سے, بد نظری سے, بد ذہنی سے, بد کلامی سے, بد کرداری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جتنا ہو سکے اتنا ایک سوئی اللہ کو منانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے, تو اللہ کو خوب منائیں, اللہ کو خوب منائیں. اور جو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تمام کے طرف سے ایک نمائندے ہوتے ہیں, تو جن جن کے طرف سے نمائندے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے حق میں خوب دعائیں کریں. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ چاہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے لیے نہ کریں, تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہے جو آپ کو دعا کرتی رہے گی. اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے لیے دعا کرنے سے زیادہ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا زیادہ اپنے حق میں قبولیت والی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں فرشتے یوں کہیں گے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ, اللہ تجھے تیری دعا کی طرح ہی عطا کرے, اس سے بھی بہتر عطا کرے. آپ نے دوسروں کے لیے صحت کی دعا مانگی, فرشتے تمہاری صحت کے لیے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ کہتے ہیں.
آپ دوسروں کے لیے طاقت کی دعا مانگی، ہمت کی دعا مانگی، علم کی دعا مانگی، مغفرت کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو وہ تمام خوبیاں نصیب کرتے ہیں جو کچھ آپ نے اپنے دوست، اپنے سہیلی اور اپنے متعلقین کے لیے دعا مانگی، قرض سے چھٹکارے کے آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ جو دعا آپ، ایک صاحب آئے کہ لگے حضرت میری شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، میں تلاش کرتا ہوں میری شادی ہی نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے دوست کی شادی ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا تیرے دوست کے لیے دعا کرنا شروع کر، اللہ اس کا نکاح کرا دے، نیک صالح جوڑا دے دے، نیک صالح رشتہ دے دے۔ آپ اس حق میں دعا کر، چاہے اس کا نکاح ہو یا نہ ہو، تیرا نکاح جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے اس حق میں دعا مانگی، فرشتوں کی دعا تیرے حق میں ہو گئی اور فرشتے ضرور تیرے حق میں دعا قبول کریں گے۔ تو اس طرح دعاؤں کا اہتمام۔ اور کیا فرمائے، تو یہ اصول و آداب ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایسی جگہ جو باہر جائیں تو کمرے سے باہر نکلیں تو وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا، بیت الخلاء گئے، ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً اندر آ گئے، جا کر گپ شپ کرنا۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں راستے میں ملنے والی کسی خاتون سے بات کرنا بھی منع ہے۔ مستورات مرد حضرات کے لیے بے طہارت خانے کو گئے، راستے میں ملنے والے کسی انسان سے کھڑے ہو کر بات کرنا بھی منع ہے معتکفین کے لیے۔ ان سے کہنا بھائی مسجد میں آ کر گفتگو کرو، مسجد میں آ کر بات کرو۔ اس لیے آسان ترتیب ہم مردوں کے لیے کیا کہتے ہیں، رومال اوڑھ کر جاؤ، رومال اوڑھ کر جاؤ گے، دائیں بائیں کسی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، سیدھے جاؤ گے سیدھے آؤ گے۔ اسی طرح مستورات بھی اوڑھنی اوڑھ کر جائیں، سیدھے جائیں سیدھے آ جائیں، جو بھی بات کرنی ہے ضروری بات وہ آ کر کمرے میں جہاں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آ کر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ بچے فون میں کھیلتے ہیں تو کیا کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا کھیل جس سے بچوں کا ذہن تیز ہو، بچے اچھے ہوں، کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بچے خراب ہوں، بچے غلط چیزوں کے عادی بن جائیں، بچے موبائل کے عادی بن جائیں تو ایسے کھیل کھیلنے میں منع ہے۔ نالج کو بڑھانے والے کھیل کھیلنے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن نالج کو، عقل کو، اخلاق کو بگاڑنے والی چیز، بگاڑنے والے کھیل کھیلنے سے منع کیا گیا۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون سے کھیل میں وقت ضائع۔ بعض مرتبہ بچے ایسے کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں جس میں مشغول ہو کر پاگل ہو گئے۔ بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں مشغول ہو کر پاگل ہو گئے، تو ایسے کھیلوں سے ہرگز بچوں کو بچائیں، ہرگز اجازت نہ دیں، ہر حال میں بچوں کو بچائیں۔ مجھ سے بہن نے قرض لیا ضرورت کے لیے اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور لوٹائیں گے، تو کیا میں ان پیسوں کی زکوٰۃ دوں؟ اصل میں اگر وہ یقین ہے تو آپ دیجئے، اگر یقین نہیں ہے، وسوسہ ہے، تو جب تک وہ پیسہ نہ ملے تب تک آپ کا قبضہ ثابت نہیں ہوا، جب پیسہ مل جائے گا تو زکوٰۃ دیتے، اس لیے کہ وہ آپ کے پیسے ہیں، قبضہ آنے کے بعد زکوٰۃ دیں۔ نفل اعتکاف میں 10 منٹ میں برتن دھو کر واپس آ سے۔ دیکھو نفل اعتکاف میں نے کہا مستورات کے لیے اگر گھر میں کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، گھر میں کوئی بھی کام کرنے والے نہیں ہیں تو وہ نفلی اعتکاف کریں اور یہ تمام کاج مختصر طور پر کر لیں۔ گھر میں کوئی بھی کام کرنے والے معاونین نہیں ہیں تو اگر معاونین ہیں تو ہرگز کمرے سے باہر نہ نکلیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
معاون کریں. معاونین کرنے سے ان کو بھی اعتکاف کے معاون بننے کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. جو شخص اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو ساتھ دے تو ان کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو ساتھ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معتکفین کا ضرور ثواب دیتا ہے. تو اس لیے جو معاونین ہیں وہ خدمت کریں. اگر وہ معاونین نہیں ہیں تو ایسے موقع پر یہ قریبی جس حمام میں یا جو قریبی جگہ ہے نل ہے وہاں پر برتن دھو کر، اگر مرد حضرات ہیں تو مرد حضرات اسے درخواست کر لیں کہ وہ کام کر لیں. وہ پکوان البتہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہی جگہ پر جہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہیں پر سٹو وغیرہ رکھ لے کر پکا لیں. یا کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں آپ سٹو وغیرہ نہیں رکھ سکتے تو ایسے موقع پر جہاں چولہے پٹری ہیں کچن روم وہاں جا کر آپ پکا کر پھر واپس آ جا سکتے ہیں. بچی کے لیے جہیز کے لیے جو بھی سامان جمع کرتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ دینا ہے. بچی کے لیے اگر ساز و سامان آپ نے جمع کیا یعنی زیورات جمع کیے وہ آپ کے زیورات میں آپ نے جمع لیے تو زکوٰۃ دینا. اگر آپ نے جمایا نہیں بلکہ اسے الگ کر کے رکھے ہیں، اگر اس کی مقدار نصاب کی مقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نصاب کی مقدار اس کی ہو گئی ہے تو نابالغ بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے جب بچوں کو جب بچے بڑے ہونے کے بعد مالک بنیں گے، مالک بننے کے بعد وہ زکوٰۃ دیں گے. تو اس لیے وہ بچوں کا مال ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو الگ کر لیا تو. اگر نہیں اپنے ہی زیورات میں آپ اس کو رکھے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر وہ آپ کے زیورات ہیں. آپ نے یہ نیت کر لی چلو بچی کی جب نکاح ہوگا تو اس وقت میں اس کو پہنا دیا کروں گی. تو ایسے موقع پر آپ بچی جب بڑی ہونے تک آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا اگر نصاب کے برابر ہو تو. اور یہ اہم سوال چوہے کا سوال کر رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے نماز میں بازو سے چوہا گئے جیسا نظر آتا ہے، ڈھونڈنے پر نہیں ملتا، گھر بدلے تو بھی نظر آتا ہے. اصل میں دماغ میں چوہا بس گیا ہے. دماغ میں چوہا رہا تو ہر جگہ دکھتے رہتا. پہلے دماغ سے چوہا نکالو. وہ چوہا باہر نہیں ہے، وہ چوہا دماغ میں ہے. جیسے بعض لوگوں کے کانوں میں کچھ آواز بس جاتی ہے، انہوں چھپ کے پلٹ کو دیکھتے رہتے دائیں بائیں ادھر ادھر. حقیقت میں کیا ہے، وہ آواز نہیں رہتی، وہ کان میں آواز بجتی رہتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آواز آ رہی ہے، شور مچ رہا ہے. حالانکہ وہ باہر کا شور نہیں ہے، وہ اندر کا شور ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری وسوسے سے تعلق رکھتی ہے. چوہا بھاگے جیسا، چوہا آئے جیسا، یہ وسوسے سے تعلق رکھتی ہے، حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. ہاں اگر حقیقت سے تعلق رکھے تو ایسے موقع پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوہا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو آپ میٹ رکھ دیں 1 دن 2 دن، تو انشاءاللہ وہ چوہا جو بھاگ رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اٹک جائے گا اور پھر خود بخود شہید ہو جائے گا. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو زیادہ وسوسہ ہو رہا ہے نماز میں ادھر ادھر بھاگے جیسا، تو آپ دونوں طرف میٹ رکھ لیجیے، چوہا پکڑنے کا میٹ، دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی. آپ جب نماز پڑھیں گے تو چوہا دوڑے گا، تو جب دوڑے گا تو اٹک جائے گا. تو 4 میٹا رکھ لینا مصلی کے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی. تو نماز پڑھتے وقت میں جہاں سے بھی چوہا بھاگے گا وہ اٹک جائے گا. جب ایک بار اٹک گیا تو دماغ سے وسوسہ ختم ہو جائے گا.
تو یہ بھی ایک بہترین ترتیب ہے چوہا پکڑنے کے اور وسوسہ دور کرنے کی، ورنہ وہ چوہا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ آگے کا سوال ہے، رشتہ داری کے سلسلے میں جو باقی ہے وہ کہہ دیجئے۔ میں نے یہ اتنا تفصیل عنوان ہے کہ آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایک فرض والا رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، جو فرض والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا چاہیے، اور اس رشتے کی کوتاہی شریعت میں معاف نہیں ہے۔ اس رشتے کی کوتاہی اللہ کے یہاں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں بھی یہ رشتے کی کوتاہی ضرور پکڑی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی شوہر کو ناراض کرے، دنیا بھر کے لوگوں کو راضی کر لے، تو وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے والی خاتون سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی اولاد ماں باپ کو ناراض کرے، دنیا بھر کے لوگوں کو راضی کر لے، تو وہ ماں باپ گناہ کبیرہ میں مبتلا سمجھا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ مقدس گھڑیوں میں مغفرت بھی نہیں کرتا، نہ ہی شب برات و شب قدر میں ان کی مغفرت ہوتی ہے، نہ دیگر دنوں میں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اعتبار سے یہ غفلت ہے جو ہماری زندگیوں میں ہے، تو اس غفلت سے ہر ایک کو باز ہونا چاہیے۔ وہ باز کیسے رہیں؟ باز اس طور پر کہ جو کچھ ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں ان غفلتوں کو دور کریں اور قطع رحمی کو صلہ رحمی سے بدلیں۔ اب رہی بات واجبات کا رشتہ، جو میں نے کہا تھا بھائی بہن کا رشتہ واجبات کا ہے، تو وہ رشتے کو نبھائیں بھائی کے وسعت کے اعتبار سے، اس لیے کہ باپ جب تک ہوتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی فکر کرنا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے بہنوں کا خیال کرنا۔ تو جو ہی بہن شادی شدہ ہو گئی تو شادی شدہ ہونے کے بعد اس کے شوہر کے ذمہ ہے اس بہن کا خیال کرنا۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں تو جب اس کے ذمہ ہیں بہن کا خیال کرنا تو بھائی کے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ اب بھائی کا احسان رہتا ہے، احسان بہن ہونے کے ناطے ایک احسان کر سکتا ہے، شوہر کے ذمہ اس کے تمام ذمہ داریاں منتقل ہو جائیں گی، ہاں البتہ احسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی کے لیے اسی لیے کہا گیا جاتا ہے کہ جس کی نگرانی میں جو نہیں رہتے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری اس پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں، اس لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہن کو زکوٰۃ اس لیے دے سکتے ہیں کہ بہن کو دیکھنا واجب نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہو گئی تو، اگر بھائی غریب ہو گیا اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، افضل ترین ثواب کا معاملہ ہے کہ باقاعدہ ثواب زیادہ اس زکوٰۃ میں اور اس صدقے میں بندے کو ملتا ہے جو زکوٰۃ اور صدقہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، پڑوسی بھی ہو اور محتاج بھی ہو۔ تو اس لیے دوسرا درجے کا رشتہ۔ تیسرا درجے کا رشتہ دیگر، جس کو ہم ددیال اور ننیال کہتے ہیں۔ ددیالی رشتہ ماموں اور خالہ کا رشتہ ننیالی، اور ددیالی تایا چچا پھوپھو کا رشتہ ددیالی۔ یہ رشتہ مسنون ہے، اس کو مسنون ہے، اس کو نبھانا مسنون ہے، ان سے نبھنا اور نبھائے رہنا مسنون ہے۔ تو یہ رشتہ، اور اسی میں فرمایا سسرال بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ شادی ہو گئی تو سسرال، جس طرح مسنون رشتہ ہے
اس رشتے کو نبھانا. اسی طرح سسرالی رشتے کو نبھانا بھی مصنون. اسے کہیں گے برادر. عربی یہ برادر ہیں, برادر من, برادر خود, خاص بھائی. اور یہ کہ نسبتی برادر, نسبتی برادر جس کو ہم بردر ان لا کہتے ہیں انگریزی میں, سالہ, اسے سالہ کہیں گے. یعنی قانونی اعتبار سے وہ حقیقی بھائی تو نہیں, لیکن وہ سالہ ہے, اپنے بیوی کا بھائی ہے, تو اسے سالہ کہتے ہیں. اس کا رشتہ نبھانا بھی مسنون ہے. ہاں البتہ بیوی یعنی بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا گیا کہ شوہر کے ذمے ہیں کہ وہ بیوی کو اپنے والدین سے جدا نہ کرے. تو اس اعتبار سے اپنے بیوی کو اپنے والدین سے ملنے دیں, ملنے کے مواقع فراہم کرے, اسباب مہیا کرے, اس کے لیے موقع دیں کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائیں آئیں, رشتہ نبھائے رکھے. اس لیے کہ جیسا آپ کے بھائی ہیں اسی طریقے سے ان کے بھی بھائی ہیں, ان کے بھائی کا رشتہ وہ نبھائیں. نبھانے کے لیے ان کی وسعت کے اعتبار سے, ان کی طاقت کے اعتبار سے. جیسے میں عام طور پر بتایا کرتا ہوں, شہر میں ہیں تو قریب میں ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ, اگر کچھ دور ہے فاصلہ تو 15 دن میں ایک مرتبہ, اور اس سے بھی فاصلہ ہے 50 کلومیٹر کے اندر تو آپ نصاب بنائیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ, 2 مہینے میں ایک مرتبہ. اور اس سے دور ہے 100 کلومیٹر تو 3 مہینے میں ایک مرتبہ. تو اس سے دور ہیں تو 4-5 مہینے میں ایک مرتبہ. اس سے بھی بہت دور ہیں تو ایسے موقع پر 6 مہینے میں ایک مرتبہ. اس سے بھی اور دور ہیں یعنی 1000 کلومیٹر دور ہیں تو سال میں ایک مرتبہ. تو سال میں ایک مرتبہ تو کم از کم حق بنتا ہے کہ دور دراز رشتہ داروں سے, سسرال والوں سے ملنا. تو اس طرح سے ہم اپنی ترتیب, ملک ہی آپ بدل گئے تو 2 سال میں ایک مرتبہ کر لیں. ملک ہی آپ بدل گئے تو ایسے موقع پر 2 سال میں ایک مرتبہ کر لیں. تو فاصلے کے اعتبار سے آپ اپنے سسرالی حق ادا کرنے کی ترتیب بنائیں تو اسی اعتبار سے اپنے بیوی کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور سسرال کا حق بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ ترتیب بتائی گئی. اور اب رہی بات دوسرے, خلیری بہن, پھپھیری بہن, یہ سب مستحبات والے رشتے ہیں. یہ سب مستحبات والے رشتے ہیں. یہ رشتوں کو مستحبات والا رشتہ قرار دیا جائے گا, اور ان کے آپ کے نہ نبھانے پر آپ پر گرفت نہیں ہوگی, آپ پر سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. اب رہی بات دور دور کے رشتہ دار, دور دور کے رشتہ داروں کا تو کوئی سوال نہیں ہوتا. اسی لیے یہ درجات بتائے گئے رشتوں کے, اسی درجات کے اعتبار سے آپ اپنا رشتہ نبھائیں. لک الحمد ولک الشکر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعالى انك انت العزيز الاكرم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. کل جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن درس جلدی شروع ہو جائے گا, تو آپ حضرات 10:30 بجے ہر حال میں حاضر ہو جائیں. 10:30 بجے ہر حال میں حاضر ہو جائیں تاکہ درس شروع ہونے میں آسانی ہو. تو 10:30 بجے اس لیے کہ جمعے کے خطبے کے لیے بھی جانا ہے, تو 10:30 بجے انشاءاللہ آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے. تو پھر 10:30 سے 12 بجے تک درس ہو جائے گا. پھر